نماز جنازہ سری ہونی چاہیے۔ جو شخص اپنے ہوش و حواس مکمل ہونے کے باوجود ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے وہ 3 ہوں گی۔ وحدت الوجود یا وحدت الشہود یہ تصوف کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فتاویٰ میں تصوف کے قسم کے دیکھ کے پڑھیں، ورنہ ان چیزوں میں نہ پڑھیں۔ ماں بچے کے لیے بھی طواف کر سکتی ہے۔ میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا ہے، مکہ پہنچتے ہوئے مجھے حیض آ گیا، تو اب آپ کو بیٹھنا ہوگا، جب تک پاک نہ ہوں عمرے کیے بغیر نہ جائیں، ورنہ آپ پہ دم بھی پڑ جائے گی اور دوبارہ اس عمرے کو قضا کرنے کے لیے بھی آنا پڑے گا۔ ہندوستان میں مسلمانوں پر اور دیگر اقلیتوں پر بھی ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ دعا کریں اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیں اور ظالموں پہ اللہ تعالیٰ اپنا قہر نازل فرمائیں۔ اگر احرام کے حالت میں بال کا اثر کا ایک بال ٹوٹ گیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو بہرحال وہ زکوٰۃ دے دینی چاہیے مستحقین کو، جب تک آپ نہیں دیں گے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی بیچارے کی۔ یہ نہیں کہ ابھی آپ اپنے کام میں لگاتے رہیں بعد میں دیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد جب خون بند ہو جائے، چاہے 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد، تو عورت پاک ہو جاتی ہے، پھر وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے، میاں بیوی بھی بن سکتے ہیں۔ تقریباً 6 فروری کو بلوچستان میں دین کی تبلیغ کا اجتماع، اللہ کامیاب فرمائے اور اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک عورت 4 چکر طواف کرنے کے بعد گم ہو گئی، صبح کمرے میں آ کر بال کاٹے، 2 دن بعد صفا مروہ کرائی، دم پڑ گئی۔ 2 دن بعد جب اس نے بال کاٹ لیے پھر کس بات کی صفا مروہ رہ گئی؟ وہ تو آپ نے عمرہ ختم کر دیا اس کا۔ بہتر یہ ہے کہ عمرہ بھی کراؤ، دم بھی دو۔ میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، قرضے اتارنے کے لیے سب سے بڑا عمل استغفار ہے۔ پاکستان میں بھی عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں، ہاں پڑھ سکتی ہیں، لیکن اپنے گھر سے جنازہ گاہ میں ان کا آنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہاں تو اب مسجد میں بیٹھی ہوتی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پڑھ لیں۔ پتہ نہیں بمبئی سے احرام باندھا، جدے آ کے 1 گھنٹے کے لیے احرام کھولا، پھر پہن لے، کوئی حرج نہیں، 10-15 ریال خیرات کر دو۔ کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کون سی قربانی دی ہے، تو قربانیاں تو ساری صحابہ نہیں دی ہیں، ساری جنگیں انہوں نے لڑی ہیں۔ حضرت حسین تو گئے اور خود شہید ہو گئے۔ بہرحال جو شیعہ قرآن کا منکر ہو، سیدہ عائشہ کی عصمت کا منکر ہو، سیدنا صدیق کی صدیقیت کا منکر ہو، وہ کافر ہے۔ میقات جو ہیں وہ حضور نے مقرر فرمائی ہیں، اور حضور جو فرماتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت، آپ نے 5 میقات مقرر کیے۔ اگر رمضان میں اعتکاف میں گرمی ہو تو نہا سکتے ہیں، نہیں آپ بیٹھے رہیں مسجد سے بلا ضرورت نہ نکلیں۔ وصیت کرنا شرعاً لازم ہے تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہوں۔ طواف کے دوران خانے کعبے پہ نظر پڑ جائے، طواف ہو جائے گا، لیکن افضل یہی ہے کہ سجدے کی جگہ، پاؤں کی جگہ نظر رکھیں۔ یہ علماء نے لکھا ہے بہرحال کہ سارے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے اور آخرت کا ذکر بھی ہے، نبوت بھی ہے، سارے مسائل تو آ گئے نا اس میں۔
کراچی کے ایک عالم ہیں، تبلیغی جماعت کو بھی برا کہتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ اگر نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں لیکن پھر بھی قطرے نہیں رکتے تو ہر نماز کے لیے نہیں آپ وضو کریں۔ مثلا عصر کو وضو کیا، اب مغرب تک نمازیں پڑھتے رہیں آپ، یعنی تلاوت کرتے رہیں، طواف کرتے رہیں، لیکن نیچے کوئی ایسی چیز رکھیں کہ حرم میں قطرہ نہ گرے۔ ایک آدمی اپنا آبائی علاقہ ایک دن کے لیے چھوڑے یا ایک سال کے لیے، جب سفر 78 کلومیٹر ہو تو نماز قصر پڑھے گا۔ کوئی آدمی امامت کرا، یہی نیت ہے کہ میں امام ہوں، اور کیسے کرے گا؟ ایک آدمی مسجدوں کی تعمیرات کا کام کرتا ہے، اب وہ کام ختم کیا، قبروں پہ گنبد نہ بناؤ، وہ ناجائز ہے۔ میں نے میقات سے احرام باندھا، مکہ ہوٹل میں آ کر گرمی کی وجہ سے نہایا، دوبارہ احرام باندھا، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایک رکعت چھوٹ گئی، باقی آخر میں امام کے ساتھ اس نے ایک طرف سلام پھیر لیا، نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھے۔ کوئی لڑکی چھوٹی عمر میں بالغ ہو جائے، اللہ کی مرضی ہے۔ آدمی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، مرا نہیں، 1-2 مہینے بعد مرا ہے، بہرحال یعنی کوشش، مرا تو اسی زخم سے ہے نا، تو خودکشی ہی ہوگی، لیکن وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھیں، دعا بھی کریں۔ میرے صاحبزادے کا نام احمد عمر ہے، پڑھائی سے بھاگتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ بیٹی کا نام خولہ ہے، تو اس کی بائیں آنکھ کی روشنی میں تھوڑی، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ ایک سونے کا ہار گم ہو گیا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کی، انشاءاللہ مل جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھا کریں۔ عمرے کے لیے پہلے احرام باندھتے ہوئے جو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ سنت ہے۔ رمل کا معنی ہوتا ہے جیسے پہلوان آپ چلتا ہے۔ خواتین حیض کی حالت میں اپنے ناخن اور بغلوں کی صفائی کر سکتی ہیں۔ عمرے کے لیے غسل کرنے کے بعد دوسرے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں، غسل کر کے پھر احرام پہنے اور دوسرے کپڑے پہنے ہیں تو غسل کا کیا فائدہ ہوا؟ ریاض میں تمام مساجد میں 8 رکعتیں پڑھائی جاتی، کوئی بات نہیں، بعض لوگ 8 کے قائل ہیں، لیکن افضل اور یہی ہے کہ 20 پڑھی جائیں۔ میرے گھر والوں نے دعا کی درخواست کی، الحمدللہ میں تو سب کے لیے کرتا ہوں۔